ان کے پاؤں زخمی ہوتے رہے مگر انہوں نے رفتار کم نہیں کی۔ رفاقت نے اس کا بیگ اپنے کندھے پر لٹکا رکھا تھا جو خاصا وزنی اور کافی حد تک پھولا ہوا تھا، تاہم اس نے بیگ کی بابت اب بھی کچھ نہیں پوچھا۔ یہ بقا کی دوڑ تھی، اگر رکتے تو اور کمزور پڑتے تو بلا شبہ زندگی کی بازی ہار جاتے۔ چنانچہ وہ ہانپتے کانپتے گزرتے سنبھلتے وہ بول پور کی گلیوں میں داخل ہو گئے جہاں اداسی بال کھولے سو رہی تھی۔ موت کا درندہ ہر منڈیر پر منحوس کوے کی طرح بیٹھا ہوا تھا مگر اب موت کے سائے زندگی کے رنگوں میں بدلنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رفاقت ایک زیر تعمیر مکان میں مریم کو بٹھا کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ دستک پر بختیور نے یوں دروازہ کھولا جیسے اسی کی منتظر ہو، مگر وہ اور راضی شدت سے زرار کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا بیرا بوڑھا باپ دکان میں خراٹے لے رہا تھا۔ رفاقت کی بکتا سنتے ہی راضی فوراً حرکت میں آ گیا۔ زرار کہاں ہو تم؟ راضی نے اسے کال کر کے پوچھا جو اس نے فوراً ہی ریسیو کر لی تھی۔ سر میں پہنچنے والا ہوں، اس نے کہا اور کامران سے حاصل شدہ معلومات بھی بتا دی۔ اس سے بات بگڑنے کا امکان ہے، راضی کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جب ساجد کو رفاقت اور مریم نہیں ملیں گے تو اس کا رد عمل بڑا شدید ہوگا۔ سر فی الوقت وہ مریم کو نہیں مجھے تلاش کریں گے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مریم بھی فرار ہو سکتی ہے۔ پاس کھڑے رفاقت نے اسے بتایا۔ یہ بات زرار نے بھی سن لی تھی۔ وہ بولا، سر رفاقت سے کہیں کہ مریم اور بختیور کے ساتھ کسی مضبوط جگہ پر چھپ جائے، میں ایک اور گاڑی منگوا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سیدھے ساجد کے پاس جاؤ، ہم دوسری گاڑی میں آ جائیں گے، راضی بولا۔ کال منقطع ہوتے ہی وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ گھر سے نکل آئے۔ زیر تعمیر مکان میں مریم ان کی منتظر تھی۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں زرار نے فون پر بتایا کہ وہ چودھری ساجد کو لے کر نکل چکا ہے۔ خلاف توقع ساجد نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اسے رفاقت سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فی الوقت وہ ہر صورت ڈی ایس پی کامران کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کی خواہش کے عین مطابق توقیر جمال کے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی زرار نے اسے ماہرانہ انداز میں بے ہوش کر کے رسیوں میں جکڑا اور تہہ خانے کا تختہ اٹھا کر اندر پھینک دیا۔ دوسری گاڑی بھی کم و بیش آدھے گھنٹے میں زرار راضی کے پاس پہنچ گئی اور وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد مریم مستفسر ہوئی۔ بیٹی اب تم فکر مت کرو، تمہارے برے دن اور برے لوگوں کا اچھا وقت گزر گیا ہے، راضی نے نرمی سے کہا تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ مگر سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ سب ہوا کیا ہے؟ عقبی نشست سے رفاقت بولا۔ تم صبح ہوتے ہی سب جان جاؤ گے، وہ بولا۔ پھر وہ مریم سے مخاطب ہوا۔ تمہاری ہمت اور عقل دونوں قابل دید ہیں۔ تم نے طویل عرصے تک پاگل پن کا ڈھونگ رچا کر ان لوگوں کو پاگل بنائے رکھا۔ انکل، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں اگر کچھ دن اور وہاں رہتی تو واقعی پاگل ہو جاتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب میں آزاد ہوں۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں بیٹی، کل جو قید تھے آج آزاد ہیں اور جو آزاد تھے وہ قید ہو گئے، راضی نے تعصب کے ساتھ کہا۔ میں سمجھی نہیں، وہ بولی۔ سب سمجھ جاؤ گی، فی الوقت ذہن کو مطمئن کرو اور سوچنا بند کرو۔ میں نے تمہارے بارے سنا تھا مگر ہم اس طرح ملیں گے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بختیور نے اپنے ساتھ بیٹھی مریم سے کہا۔ سوچا تو میں نے بھی کبھی نہیں تھا، وہ بولی۔ تمہارے بیگ میں کیا ہے؟ بالآخر رفاقت نے کافی دیر سے اپنے ذہن میں کلبلاتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا۔ اس میں بہت کچھ ہے، وہ بولی۔ یہ بتانے کی نہیں دکھانے کی چیزیں ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک سگے بھائی نے ایسا کیا، بختیور نے بے یقینی سے کہا۔ بھائی تو یوسف کے بھی تھے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یہ بھی بھائی ہے جس نے مجھے تہہ خانے میں رکھا اور پاگل بنانے کی پوری کوشش کی، وہ افسردگی سے بولی۔ اور بھائی تو یہ بھی ہے جو اپنی بہن بختیور کی خاطر جان پر کھیل گیا، راضی نے رفاقت کی طرف اشارہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج میں رفاقت کی وجہ سے ہی اس قید خانے سے نکل پائی ہوں، مریم بولی، ورنہ میں کبھی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ بیٹی قرآن کریم میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، راضی نے کہا۔ بے شک وہ ہر تکلیف کا اجر اور صبر کا صلہ دیتا ہے، مریم نے کہا اور آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ یہ آزادی کا فرحت انگیز احساس تھا۔ اس نے جیسی زندگی گزاری تھی بقول اس کے وہ واقعی میں پاگل ہو جاتی، مگر اسے اس ذات نے محفوظ رکھا جس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھایا تھا۔ مریم کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن ایسا فیصلہ کرے گی، مگر یہ فطری بات ہے کہ ہر کمزوری کے پیچھے طاقت پنپ رہی ہوتی ہے، بس اسے کسی تحریک، ترغیب اور موقع کا انتظار ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا۔
کچھ لوگ صعوبت قید و بند میں ہی جان سے گزر جاتے ہیں۔ اس دوران وہ بائی پاس سے اتر کر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ مریم دور سے جگمگاتی روشنیوں کو بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ محض روشنیاں نہیں، آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی مانند زندگی کے رنگ اور خوشیاں تھیں، اور وہ ان رنگوں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ڈاکٹر رمشا کے محل نما گھر میں داخل ہو گئی، جہاں سارا بتابی سے ان کی منتظر تھی۔ وکی کی کہانی کے اختتام تک سب دم سادے بیٹھے رہے۔ یہ کہانی ایک ہی نشست میں تمام نہیں ہوتی۔ انہیں وہاں چوتھا روز تھا۔ اس دوران گاہے بگاہے وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس کی داستان شروع ہو جاتی۔ اب وہ کافی حد تک بہتر تھا۔ پسلیوں میں لگنے والی گولی نے اسے زیادہ مجروح تو نہیں کیا، تاہم اس جگہ پر سوجن اور درد بہت تھا۔ سارا کے مطابق گولی پسلیوں کے درمیان اٹک گئی تھی۔ یقیناً یہی وجہ رہی ہوگی کہ اس نے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میڈم، اگر میں مر بھی جاتا تو مجھے کوئی قلق نہیں ہوتا۔ میں نے رابعہ کے قاتل کو عبرت کی موت مار دیا۔ وکی سارا سے مخاطب تھا۔ داؤد مکرم، جو دوسری دفعہ ڈیوڈ مینٹل کے نام سے واپس آیا تھا، وہ تو محض ایک مورا تھا، سارا بولی۔ پس پردہ جو عوامل کار فرما ہے، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شہروز نے کہا۔ ان سب کے پیچھے راحت معین کا شیطانی ذہن مصروف عمل تھا۔ ہاں، ایک طرح سے اس نے بیرام ولی، صابر کالا، پروفیسر داؤد مکرم اور ڈی ایس پی کرم کمال کو استعمال ہی کیا نا، وہ بولی۔ بیچاری رابعہ اور دیگر متاثرہ لڑکیاں تو کٹ پتلیاں تھیں۔ کرم کمال کو بھی آپ نے؟ وکی نے کسی خیال کے تحت استفسار کیا۔ ہاں، یہ نیک کام بھی اس گن کا رہین منت ہے۔ وہ باس بڑی ہوئی اپنی سنائپر گن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میڈم، ڈی ایس پی فریا گوہر کالے جنگلوں کی طرح آ پہنچی تھی، مگر اس سے آگے راستے مسدود یا پھر اسے معلوم نہیں تھے۔ وکی سے بتانے لگا۔ وہ مجھے گرفتار نہیں تلاش کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس پر اوپر سے بہت زیادہ دباؤ ہوگا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ اس کے محرکات جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ وکی نے اظہار خیال کیا۔ ایسا ہی ہے، مگر میں انہیں اس کی وجہ نہیں بتاؤں گی۔ راحت معین میرے ہاتھوں ہی مرے گا۔ سارا نے پیاری کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا، جو وہ ابھی لے کر آئی تھی۔ مگر میں نے سن رکھا ہے کہ اس کے اور آپ کے بیچ کوئی پرانی مخاصمت چل رہی ہے۔ وکی مستفسر ہوا۔ ایسا ہی ہے، مگر اب وہ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ تجدید دشمنی کرے گی، اور اگر کرتی ہے تو دیکھ لیں گے۔ میری لاڈو سے بات ہوئی تھی، اس کے مطابق آئی جی نے اس پر خصوصی دباؤ ڈال رکھا ہے، آپ کو باخریت ڈھونڈنے کے لیے۔ وکی بولا۔ اسے شوکت کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ یہ عیب نہیں ہے وکی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ انہیں میری بجائے حملہ آوروں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ فی الوقت تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ شوکت کے ذریعے ڈیوڈ مینٹل کے خلاف شواہد کی گم شدہ فائل ڈھونڈ لی جائے، اور اسے اس بات پر تیار کرو کہ وہ ایس ایچ او شہباز کے قتل کا اعتراف بھی کر لے۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ایسا کرے گا تو تم تینوں الزامات سے بری ہو جاؤ گے۔ میں خود آئی جی سے بات کروں گی۔ اس نے ایس ایچ او پر اس لیے گولی چلائی تھی کہ وہ ایک بے گناہ انکاؤنٹر کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ کام لاڈو ہی کر سکتی ہیں، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، وہ بولی۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ فوراً بولا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ جاؤ گے میرے گھر، شہروز سب انتظام کر دے گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ یہاں رہو گے تو کسی بھی وقت مارے جاؤ گے، مگر جائیں گے کیسے اتنے لوگ؟ وہ مستفسر ہوا۔ یہ شہروز پر چھوڑ دو اور اسے اپنا فون دے دو، وہ سب انتظام کر لے گا۔ ٹھیک ہے میڈم، وہ متفق ہوتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر انہیں پا پیادہ طویل مسافت درپیش تھی۔ وہ پیاری اور کرم الہی کو الوداع کہنے کے لیے پر تول رہے تھے، جس نے آبادی سے دور یہاں کے جنگلات کے قریب ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہاں اس کی اراضی تھی، اس کے پاس یہی ذریعہ معاش اور متاع زیست صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ وہ عام طور پر رشتہ داروں سے لا تعلق ہی رہتا تھا، کیونکہ برے وقتوں میں وہ اس سے لا تعلق رہے تھے۔ اخلاقی اور دینی لحاظ سے یہ رویہ قابل مذمت ہے، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جو مشکل میں چھوڑ جائے، اسے آپ کی آسانیوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً وہ بھی اس بات پر عمل پیرا تھا، تاہم وکی کی اینڈ کمپنی کو الوداع کرتے وقت وہ بیدہ ہو گیا تھا۔ ہم پھر آئیں گے، وکی نے کہا۔ کرم الہی اس کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنی نہیں پیاری کی فکر ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ پیاری بھی ان کی جانب سے افسردہ اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔
پیاری کتنے بھائی ہیں، اسے کیا ہو سکتا ہے؟ شہروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے جتنے بھائی ہیں ان سے زیادہ دشمن ہیں، کرم الہی نے کہا۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بلا جھجک بتائیے، سارا بولی۔ پیاری ان کی ہی نہیں، اب میری بھی پیاری بہن ہے، اس نے بہت ہمت اور خدمت کی ہے۔ نہیں آپی، آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی، اس نے کہا۔ تم صرف نام کی ہی نہیں، ویسے بھی بہت پیاری ہو، وہ اسے خود سے لپٹاتی ہوئے بولی۔ اب بتاؤ کرم الہی، کیا کچھ ہوا ہے جو تم اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ وکی نے دوبارہ استفسار کیا۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، کچھ لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے بتایا۔ اور یہ تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ وکی بولا۔ اگر ایسا ہے تو ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، سارا نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وکی جلدی سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی پرانا چکر ہے، اس نے روئے سخن کرم الہی کی طرف کر دیا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہ لوگ اب تک اس بات کو نہیں بھولے ہوں گے، اس نے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمیں کچھ زیادہ ہی ہلکا لے لیا ہے، وکی کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا کرم الہی، ہم سارا بی بی اور شہروز کو بھیج دیتے ہیں، میں یہ قصہ ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ میں نے پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ تم زخمی تھے، مگر اب بتانا ضروری تھا، آپ نے اچھا کیا۔ اب میں بھی کہیں نہیں جا رہی، سب لوگ شہروز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، میں اور وکی یہیں رہیں گے، سارا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ بہت خطرناک لوگ، ان کی فکر مت کریں، وقت آنے پر ہم ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، وہ کرم الہی کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے روئے سخن شہروز کی طرف کیا اور ہدایت دینے لگی۔ شہروز، ان سب کو ہمارے فارم ہاؤس پر لے جاؤ، معاملات بہتر ہونے تک یہ لوگ وہیں رہیں گے، تب تک راحت معین پر نظر رکھو، اب وقت آ گیا ہے کہ اس سانپ کا سر کچل دیا جائے۔ ٹھیک ہے میڈم، وہ سعادت مندی سے بولا۔ شوکت کانسٹیبل کے پیچھے بھی اپنے آدمی لگا دو، ہم نے ہر حال میں اس سے وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جو وکی، قاسم اور کاشی کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اب ہمیں وہ سب بتائے گا، اور اندرون خانے ہوا کیا تھا۔ اوکے میڈم، ہم نکلتے ہیں، مگر اس سے محتاط ہو کر، جو کرم الہی کی حویلی کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ بولی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کا نہیں، ہمارا دشمن ہو۔ ہم جنگل کے راستے پختہ روز سڑک تک پہنچیں گے اور وہاں پہنچتے ہی گاڑی منگوا لیں گے، جنگل میں پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہوگی، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں میڈم، انہیں واپس بلا لیا گیا ہے، وکی بولا۔ لاڈو نیوز؟ یس میڈم، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم کچھ دیر رک جاؤ، پہلے اس شخص کو پکڑنا ہے جو کرم الہی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ شہروز سے مخاطب ہوئی۔ یہ کام میں اور کرم الہی کریں گے۔ میں؟ وہ فوراً بکھلا کر بول اٹھا۔ ہاں، مجھے پیاری کا ایک سوٹ اور چادر چاہیے، سارا نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کی ہدایت پر فوری عمل کیا گیا۔ پیاری اپنا ایک کھلا ڈلا سوٹ اور چادر لے آئی۔ جسامت کے لحاظ سے وہ دبلی پتلی تھی، مگر یہ پرپل شلوار قمیض خاصی کشادہ تھی۔ سارا نے دوسرے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور چادر اوڑھ لی۔ متعاقب اگر پیاری کی گھات میں تھا تو وہ ہو بہو پیاری لگ رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہیں آپ، شہروز کے کہے بغیر وہ نہ رہ سکا۔ پیاری یا پیاری جیسی؟ وہ مستفسر ہوئی۔ بالکل پیاری جیسی، وکی بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب میں اور کرم الہی باہر جائیں گے، جو بھی گڑبڑ ہے سامنے آ جائے گی، اس نے کرم الہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خاصا متضرر اور قدرے خوفزدہ لگ رہا تھا۔ کرم الہی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ محترمہ ہم سب کی استاد ہے، وکی نے کہا، اور وہ کچھ مطمئن ہو کر سارا کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے چارہ کاٹنے والی درانتی ہاتھ میں پکڑی اور کرم الہی کے میت میں فصلوں کی جانب بڑھنے لگی۔ مطلب بالکل صاف اور ہلکی ہلکی دودھ تھی، حد نظر تک کماد کی فصلیں اور اس سے آگے بلند و بالا درختوں کا اجتماع دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ یہ وہی کالا جنگل تھا جس سے ان گنت ہولناک اور لرزہ خیز کہانیاں منسوب تھیں، اس جانب آنے والوں کو واپسی کی موجے میں شمار کی جاتی تھی۔ یہ ایسا علاقہ تھا جس میں سے کوئی سڑک نہیں نکلتی تھی، چاروں اطراف میں خطرناک جرائم پیشہ لوگ گروہوں اور قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ ان کا روزگار چوری، رازداری اور ناجائز طریقے کار سے ہی منسوب تھا۔ ایسی خطرناک جگہ پر کرم الہی کے پاس زمین کا ٹکڑا عقل سلیم و تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ کہتے ہیں کسی دور میں وہ بھی ایک بدنام زمانہ اور خطرناک لٹیرا تھا، پھر جب اس کی بیوی ڈاکوؤں سے ایک ذاتی تصادم میں چل بسی تو اس کے پاس صرف اس کی اکلوتی بیٹی پیاری ہی اس کا سرمایہ حیات اور متاع دل و جان بچی تھی۔ چنانچہ اس نے جرائم کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کیا اور اسی چند ایکڑ زمین پر آباد ہو گیا۔ یہ بات بھی ناقابل یقین تھی کہ اس کے ہاں بجلی اور زرعی آلات کی سہولت بھی تھی۔
یہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی اس پر خصوصی عنایت تھی، جیسے اس نے اپنے عہد شباب میں ڈاکوؤں سے اس وقت بچایا جب وہ تاوان کی رقم وصول کر کے بھی اسے جان سے مارنے والے تھے۔ اس کی داغ اور خطرناک تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی، چنانچہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی اس سے چھیڑنے سے گریز کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود کچھ دنوں سے اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اگر وہ خوفزدہ تھا تو صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے، ورنہ ایسے کئی خونی مورکے اس نے تنہ تنہا سر کیے ہوئے تھے۔ آج کئی سالوں بعد اس کا پرانا اعتماد اور اس کے اندر کہیں سویا ہوا کرما ڈاکو بیدار ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس نے اپنے عقب میں چلتے ہوئے سارا سے کوئی بات نہیں کی۔ ویسے بھی وہ انتہائی کم گو اور بردبار مزاج انسان تھا۔ آپ مجھ سے کچھ فاصلے پر ہو جائیں، اتنا کہ ہم ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں، اچانک سارا بولی۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور زمانہ شناس آدمی تھا۔ فوراً اس کی بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس دوران وہ فصلوں سے کافی آگے نکل گئے تھے۔ اب ان کے سامنے گھنا جنگل اور داہنی جانب امرود کا باغ تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر درختوں کے ایک بلند و بالا اور گھنے جھنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ جنگل کی حدود سے کچھ فاصلے پر قدرے نشیب میں اس نے کچھ سبزیاں لگا رکھی تھیں جو وہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے اوجھل ہوتے ہی سارا سبزیوں کی کیاری میں بیٹھ گئی۔ وہ پالک کے تازہ پتے توڑنے میں مصروف تھی۔ اگر کرم الہی کا خدشہ درست تھا تو متعاقب دشمن کو حملہ کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا تھا، اور یقیناً نادیدہ دشمن بھی گاف میں تھے۔ انہوں نے اسی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پالک کے کافی پتے توڑ چکی تھی جب اچانک درختوں کے جھنڈ کی جانب سے ایک طویل قامت خالص دیہاتی ٹائپ آدمی نشیبی جگہ پر اترتا دکھائی دیا۔ سارا نے اسے دیکھ لیا تھا، تاہم وہ انجان بنی سبزیاں توڑنے میں مگن رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ متعاقب یا متوقع حملہ آور دشمن بدک کر بھاگ جائے۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ اس کے عین عقب میں پہنچ کر معدوم ہو گئی۔ خبردار، تم میرے نشانے پر ہو۔ ذرا سی بھی چلاکی دکھائی یا بھاگنے کی کوشش کی تو اسی کیاری میں دفن کر دوں گا۔ اس کی آواز کھدری اور لہجہ خالصتاً دیہاتی تھی۔ وہ اسی موقع کی طاق میں تھی، تاہم اس نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور خوفزدہ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کھچڑی داڑھی لیے، بڑی بڑی مونچھیں اور لال آنکھوں والا آدمی اسے حیرانی سے گھور رہا تھا۔ ایسے شاہکار عموماً فلموں میں ولن کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہ کون ہو تم؟ وہ دانستہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مجھے چھوڑو، تم کون؟ تم کرموں کی بیٹی پیاری تو ہرگز نہیں ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اگر تم اسے ڈھونڈ رہے ہو تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ تو گھر پر ہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تم پیاری نہیں تو پھر کون ہو؟ کئی لمحوں بعد وہ گویا ہوا۔ کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ وہ اسے ایک ادا سے دیکھتی ہوئی بولی۔ پیاری ہو، مگر وہ پیاری، وہ یہاں نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ مجھے باتوں میں مت لگاؤ، وہ نہیں ہے تو تم کون ہو؟ وہ غرایا۔ تمہیں نہیں معلوم میں عطاؤ ڈاکو ہوں؟ عطاؤ؟ ہاں، عطا بخش، وہ اپنا نام درست کرتے ہوئے بولا۔ اب وہ متحرک ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وقت ضائع کرنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ادھر وہ بھی اس پر جپٹنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اسی لمحے وہ ایک اچانک بجلی کی کوندی کی طرح لپکی اور جھکائی دے کر اس کی پنڈلی پر ایک ماہرانہ ٹھوکر رسید کی، پھر فوراً جمپ لگا کر اٹھی۔ عطاؤ کے گرنے سے پہلے اس نے پستول اس کے ہاتھ سے چھینی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے کھدرے چہرے پر جڑ دیا، چٹاخ کے ساتھ۔ اس کی اوئی کی آواز گونجی اور وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے چاروں خانے چت ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں سام سی لڑکی کے دل آویز چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اب بتاؤ کون ہو تم، اور پیاری کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ وہ پستول کا رخ اس کی سینے کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ میں عطاؤ ڈاکو، یہ میں جانتی ہوں، اگلی بات بتاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں بتاتا ہوں بیٹی۔ اسی لمحے کرم الہی کسی جن کی طرح حاضر ہوتے ہوئے بولا۔ اس خبیث کے شجرہ نسب کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کتنے لوگ ہو تم؟ وہ کرم الہی کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ میں اکیلا ہوں، اس نے بتانے میں دیر نہیں کی۔ کتنے دنوں سے نگرانی کر رہے ہو؟ 4 دنوں سے۔ کیوں؟ مالک نگاہ۔ کیا نام ہے تمہارے مالک کا؟ عبد المالک، اس نے بتایا اور یکدم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو سارا نے عقب سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ پستول کا دستہ اس کے سر کے عقبی حصے پر مارا۔ وہ اوف کی آواز کے ساتھ منہ کے بل گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ مر گیا؟ کرم الہی نے استفسار کیا۔ نہیں، زندہ ہے، اسے حویلی لے کر جانا ہے اور سب سے پہلے وکی اور اس کے ساتھیوں کو شہروز کے ساتھ واپس بھیجنا ہے۔
وہ بے ہوش عطاؤ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر میں وکی کے ساتھی اسے اٹھا کر حویلی میں لے گئے۔ یہ تو وہی ہے مالک کا کتا، وکی اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کتنا مالک کا ہی ہوتا ہے، کتا مالک کا ہی ہوتا ہے، مگر کچھ کتے آوارہ بھی ہوتے ہیں۔ سارا ہلکے سے مسکرائی۔ یہ ایک طرح سے آوارہ ہی ہے، وہ بولا۔ یہ ان کی دوسری حرکت ہے، پہلے تو انہوں نے پیاری کو اٹھا ہی لیا تھا۔ اتفاق سے ہم لوگ پہنچ گئے، ورنہ کون ہے یہ مالک اور کیا چاہتا ہے؟ سارا نے کرم الہی سے استفسار کیا۔ پیاری کی خوفزدہ نظریں عطاؤ کی بے حس وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا نام عبد المالک ہے، وہ بتانے لگا۔ جندال قبیلے کا سردار ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے یہ حرکت دوسری بار کی ہے۔ دوسری بار نہیں، آخری بار۔ سارا نے شہروز کو اشارہ کیا تو وہ بے ہوش عطاؤ کے چہرے پر پانی ڈالنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا تھا۔ اب بتاؤ مالک کیا چاہتا ہے؟ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور وہ سب اس کے طرف میں چرپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں عطاؤ ڈاکو۔ بکواس بند کرو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ عطاؤ ڈاکو ہو یا کوئی ترم خان ہو، یہ ترم خان کون ہے؟ وہ بولا۔ تمہارا باپ، وہ اس کے منہ پر گھونسا رسید کرتی بولی۔ میں مگر میرا باپ تو غلام محمد ہے، وہ گھونسے کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ لگتا ہے اس کا دماغ کھسک گیا ہے، وکی بولا۔ دراصل ڈبے پر لڑکیوں کی کمی ہے، وہ بولنے لگا۔ ڈبہ؟ سارا نے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ لوگ ڈبے پر ہی رہتے ہیں، یہاں سے کافی دور۔ ایک خطرناک اور برباد بنجر علاقہ ہے، کرم الہی نے بتایا۔ آگے بولو، سارا نے عطاؤ سے کہا۔ ڈبے پر کوئی لڑکی تو کیا، اب کوئی ادھیڑ عمر عورت بھی نہیں رہی۔ وہاں لڑکیوں کی قحط ہے اور مالک پیارے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ اب وہ کرم الہی سے مخاطب تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹی، وہ بولا۔ تو کیا شادی ایسی کی جاتی ہے، لڑکیوں کو اٹھا کر، ڈرا کر، دھمکا کر؟ وہ عطاؤ سے بولی۔ ہم لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وہ اپنے ہونٹوں سے خون پونچھتے ہوئے بولا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو؟ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ عامیانہ لہجے میں بولا۔ مالک کو کرم الہی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ رشتہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، شہروز نے کہا۔ میں نے اس سے کی تھی بات، مالک کے کہنے پر، وہ کرم الہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں جندال قبیلے میں اتنی دور اپنی بیٹی کیسے دے سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ ڈاکو ہے، کرم الہی غصے سے بولا۔ وہ ڈاکو ہے اور تم تو جج ہو جیسے۔ عطاؤ نے کہکہ لگانے کی کوشش کی، مگر وکی کے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ تو تم پیاری کو اٹھانے آئے تھے؟ ہاں، مالک نے کہا تھا کہ بوڑھے کو مار کر لڑکیوں کو لے آؤ، اس نے بلا تامل کہہ دیا۔ اکیلے ہی؟ ہاں، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تم نہ ہوتی تو میں اسے لے جاتا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے پھر سے کہا۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو، وہ بنا کر بولی۔ اگر تمہارا مالک اتنا ہی بہادر ہے تو اسے یہاں بھیجو، وہ مجھ سے بات کرے، اس کی شادی کا خواب میں پورا کروں گی۔ تو کیا تم کرو گی اس سے شادی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ سارا کا ہاتھ بلند ہوا، مگر پھر اس نے تھپڑ مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاں، میں کروں گی، وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جا کر اسے پیغام دے دیتا ہوں، اس نے کراتے ہوئے کہا۔ سب سارا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، پیاری اور کرم الہی بھی حیران تھے، تاہم شہروز مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس سے کہنا مرد کا بچہ ہے تو اکیلے آئے تمہارے ساتھ، وہ عطاؤ سے مخاطب ہوئی۔ مگر میرے ساتھ وہ اکیلا کیسے آئے گا؟ اس بار وہ کہکہ لگانے میں کامیاب رہا۔ وہ اکیلا ہی آئے گا، یہ میری شرط ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر میں ساتھ ہوا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، دو آدمی اکیلے نہیں ہوتے، اس طرح تمہاری شرط پوری نہیں ہوگی اور شادی بھی نہیں۔ تم بہت فضول بولتے ہو، وہ اس کی بک بک کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اب جاؤ، اسے کہو کہ وہ کل ہی یہاں آئے، اکیلا۔ وہ پھر بول پڑا۔ تم بھی آ جانا اس کے ساتھ، اور نیم پاگل عطاؤ ڈاکو کو وہاں سے چلا گیا۔ بلا شبہ وہ ایک دلچسپ مگر بھٹکا ہوا آدمی تھا، دنیا ایسے ان گنت لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ شہروز، اب تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے، ہم عبد المالک کا قصہ نمٹا کر ہی جائیں گے، وہ شہروز سے مخاطب ہوئی، اور سب نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ آپ واقعی میں اس سے شادی کریں گی؟ پیاری نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ میں اپنی پیاری کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ اسے خود سے لپٹاتی ہوئی بولی۔ اب وہ آنے والے اگلے دن کے منتظر تھے۔ سارا با چشم خود مالک کو دیکھنا اور اس سے حساب برابر کرنا چاہتی تھی۔
کمران پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، اگرچہ تہہ خانے میں اس انداز سے اس کی آمد غیر متوقع نہیں تھی، تاہم وہ یہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ اسے اتنی جلدی دبوچ لیں۔ چودھری ساجد کے ڈیرے پر قاتلوں اور ٹاپ ٹیم بدماشوں کی موجودگی اور اسلحے کے ڈھیر کے باوجود انہوں نے اسے مکھن سے بال کی طرح نکال لیا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ مزاحمت سے کام لے گا اور فون کے باوجود بھی اس سے تصدیق کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ دن کا اجالا پھیل چکا ہوگا، کیونکہ کم و بیش 2-2.5 گھنٹے قبل اس نے اذان فجر کی آواز سنی تھی۔ جیسے تیسے وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ہر احساس پر موت کا خوف غالب ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی فکر میں غلطاں سردی اور بھوک پیاس سے بظاہر بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد چودھری ساجد نے ہوش میں آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ کہاں ہوں میں؟ کس نے جرأت کی ہے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ نیم اندھیرے میں تہہ خانے کے پر اسرار در و دیوار کو دیکھتے ہوئے چیخا۔ من اسے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کون ہے یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ میں ڈی ایس پی کمران ہوں۔ ہم دونوں کو مرنے سے پہلے ایک ہی قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا ہے، اس نے عذردگی سے کہا۔ چودھری ساجد پتھر کی طرح ساکت ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کو کسی نادیدہ دشمن نے یرغمال بنا لیا ہے۔ کہ کمران تم؟ اس کے لہجے میں بے یقینی طرح تھے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر کون ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ قدرت کی بے آواز لاٹھی ہم پر ٹوٹی ہے ساجد۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا ہے، تم بھی کر لو، مگر کون اور کہاں ہے اب؟ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب توقیر جمال کے لوگوں نے کیا ہے۔ توقیر جمال؟ ہاں، میرا اور جابر زمان کا جانی دشمن، مگر میرا اس سے کیا لینا دینا؟ تم سے نہیں، مجھ سے تو لینا دینا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، پھر ساری روداد اس کی گوشت گزار کر دی۔ تو یہ سب ایک جال تھا۔ میں تو تمہارے فون پر بھاگا چلا آیا ہوں، اور وہ رفاقت بھی بھاگ گیا۔ وہ بتانے لگا۔ بھاگ گیا؟ مگر کیسے؟ وہ یاروں کو قتل کر کے بھاگ گیا۔ کمران کو یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار اس کا پالا سوا سیر سے پڑا ہے۔ کیا کریں گے یہ لوگ ہمارے ساتھ؟ ساجد نے پھر سے استفسار کیا۔ جو ہم کرتے تھے، جو ہم نے کیا ان لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، مرنا تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے جنہیں ہم نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس نے گویا اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا۔ تا دیر وہ اس خوفزدہ ماحول میں دھڑکتے دلوں کے ساتھ محو گفتگو رہے۔ پل پل اپنی جانب بڑھتی ہوئی ایک بے رحم موت کی چاپ ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ کم و بیش 2 گھنٹے کے بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور انہوں نے روشنی کی جھلک دیکھی۔ وہ بری طرح لرز کر رہ گئے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، موت کا خوف بڑے بڑے سورماؤں اور خطرناک بدماشوں کا رتا پانی کر دیتا ہے۔ دوسرے لمحے راضی اور زرار سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور بے رحمی نظر آ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ راضی؟ کمران اسے دیکھتی بولا۔ اس کے لہجے میں نکہت اور خوف کی آمیزش تھی۔ تم نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ اس کے پاؤں سے زنجیر اور رسیاں کھولتی ہوئے بولا، جبکہ زرار ساجد کی رسیاں کھول رہا تھا۔ تم بھول گئے؟ مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جابر زمان کے فارم ہاؤس پر اسی طرح کے حالات دیکھے ہیں۔ تم لوگوں نے توقیر جمال کے ناخن تک کھینچ لیے، یہاں تک کہ ایک نازک اندام لڑکی کو بھی تہہ خانے میں بھوکا پیاسا قید رکھا۔ اس نے سارا کی بابت کہا۔ تو تم ان سب میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، ساجد نے چلا کر کہا۔ ہم تمہیں نہیں جانتے، مگر کوئی اور ہے جو تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، رفاقت بختیور، اور ایک اور شخصیت تم سے خصوصی طور پر ملنے کی خواہش مند ہے۔ راضی کی باتوں نے چودھری ساجد کو مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ مگر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ پوری قوت سے چیخ کر بولا۔ تم نے کئی بے گناہ لڑکیوں لڑکوں کو کمران کے ساتھ مل کر ہلاک کیا، کیا یہ کم ہے؟ زرار نے اس کے چہرے پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور چلو ہمارے ساتھ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیڑھیوں کے ذریعے تہہ خانے سے نکل آئے۔ باہر اچھی خاصی دھوپ تھی، مگر وہ دھوپ سردی بلکہ کسی بھی قسم کے موسم سے متعلق نہیں سوچ رہے تھے۔ فی الوقت انہیں اپنی موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ راضی اور زرار کی قیادت میں گیلری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ گئے۔ راضی نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور انہیں کھینچتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔
یہ ایک حال نما کمرہ تھا جو کافی کشادہ اور آرائش کی تمام چیزوں سے آراستہ تھا۔ سامنے صوفے پر ایک انتہائی دلکش اور خوبرو لڑکی بیٹھی تھی، انہیں کہربار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ دونوں اگر کسی اور حالات میں اسے دیکھتے تو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جاتے، مگر فی الوقت آج ان کا یوم حساب مذکورہ کمرہ ممکنہ مقتل اور سامنے بیٹھی لڑکی مصنف تھی۔ راضی اور زرار نے ان کو فرش پر بچھے انتہائی پیش قیمت اور خوبصورت قالین پر گویا پٹخ دیا اور ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ میڈم یہی ہیں وہ درندے، راضی بولا۔ تم کون ہو اور ہمیں اس طرح یہاں کیوں لایا گیا؟ کمران اسے دیکھتے ہی مستفسر ہوا۔ کیا واقعی تم نہیں جانتے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ سارا اسے دیکھتے ہوئے غصیلے انداز میں گویا ہوئی۔ مگر میرا تو تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ساجد نے کہا۔ ارے واہ، تم لین دین کا حساب بہت رکھتے ہو، تمہارے بارے بھی سوچتے ہیں۔ پہلے ڈی ایس پی صاحب سے تو حساب کتاب کر لیں۔ مجھے جانے دو، وہ سب میں نے جابر زمان کے کہنے پر کیا تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کمران منایا۔ ڈی ایس پی، تم قوم کے محافظ ہو، وہ اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ تمہیں اس طرح گڑ گڑانا اور ممنانا زیب نہیں دیتا۔ میں توقیر جمال سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ بس مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتی ہوئی دھاڑی۔ توقیر جمال کوما میں ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ الٹ کر دوسری جانب جا گرا، پھر بولا۔ میں اس کے ہوش میں آنے کی دعا کروں گا، انتظار کروں گا۔ اس سے پہلے ان لوگوں سے تو معافی مانگ لو جو ہوش میں ہیں، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ وہ اسے چونک کر دیکھتی ہوئی بولا۔ کن لوگوں سے؟ ہم سے ڈی ایس پی صاحب سے، یہ رفاقت کی آواز تھی۔ وہ بختاور کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہمیں اس کی معافی کی نہیں، انصاف کی ضرورت ہے میڈم۔ اب وہ سارا سے مخاطب تھا۔ بے فکر ہو رفاقت، وہ نرمی سے بولی۔ آج حساب اور انصاف کا دن ہے، ہم ان کے تمام کھاتے کھول کر سارا حساب بے باک کریں گے۔ اس کا اشارہ دونوں کی طرف تھا۔ مجھے بتاؤ تم دونوں نے لیلا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا؟ رفاقت اسے گھورتی ہوئی بولا۔ وہ ان لڑکوں کا کیا قصور تھا؟ یہ ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی حالت کارٹون تو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق ہو رہی تھی۔ دونوں کے متحیر نگاہیں رفاقت اور بختاور پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، کمران بولا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رفاقت نے ایک دم اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی، پھر داڑا۔ نمک حرام! دوسرے ہی لمحے اس نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے چہرے پر جڑ دی اور چیخ نما آواز میں بولا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا جو تم اور ساجد آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس وجہ سے اس نے مجھے کوٹری میں ڈالا تھا؟ اس نے لگے ہاتھوں ایک تھپڑ ساجد کے منہ پر بھی داغ دیا۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی تھی اور تم نے مجھے گرفتار کروا کر خود ہی رہا کر کے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تاکہ میری زبان بند رہے؟ تم کچھ بھی کر لو، میں یہ نہیں مان سکتا کہ ہم نے لڑکیوں کو اغوا اور قتل کیا ہے، کمران نے حتمی لہجے میں کہا۔ مگر تمہارا یہ دوست سب کچھ مان چکا ہے، سارا نے جھوٹ بولا۔ پھر تم کیسے مکر سکتے ہو؟ ساجد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر بختاور اس پر پل پڑی اور اس کے چہرے پر تماچے مارتی چلی گئی۔ تم ذلیل کمینے مجھے بھی اٹھوانا چاہتے تھے، دیکھ لو تقدیر نے تم دونوں کو ہی اٹھا کر یہاں پٹک دیا۔ وہ ہسٹرائی انداز میں چیخے جا رہی تھی۔ اگر اس نے سب کچھ اگل دیا ہے تو سب کچھ اسی کا ہی کیا طرح ہے۔ کمران ہار مانتی ہوئی بول پڑا۔ اس کا اشارہ ساجد کی طرف تھا۔ اوئے کمران، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، کمران چیخ نما آواز میں بولا۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر جو سچ ہے وہ تم بھی جانتے ہو۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے بالم ظالم کو پناہ دی تھی؟ ہاں یہ سچ ہے، سارا کے استفسار پر کمران نے بے چونچ چرا اقرار کر لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے ڈی ایس پی، ہم ایک سودا کرتے ہیں، وہ قدرے نرم پڑتی ہوئی بولی۔ تم ہمیں جابر زمان دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ دوسری صورت میں کل تمہاری بہن بھی کالج سے سیدھی یہاں تہہ خانے میں پہنچے گی۔ میری بہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تڑپ کر بولا۔ تو میری بہن کا کیا تعلق تھا؟ لیلا اور دوسری معصوم لڑکیوں نے کیا کیا تھا؟ رفاقت دوبارہ اس کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ رفاقت، راضی نے کہا، تمہیں بھی موقع دیا جائے گا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا رک گیا، تاہم اس کی قہربار نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے منظور ہے، بالآخر کمران نے ہار مان لی۔ مگر وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، سارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہفتہ پہلے آ گیا تھا، اسے معلوم ہے کہ توقیر جمال کوما میں اور اس کے گروہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہ بات کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ راضی نے بتابی سے استفسار کیا۔ میں اسے آج رات ہی اٹھا لاتا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ سخت سیکورٹی میں کسی خفیہ مقام پر رہ رہا ہے، کمران بولا۔
اگر اس کی نظر میں توقیر جمال کے گروہ کا شرازہ بکھر چکا ہے تو پھر وہ خوف زدہ اور روپوش کیوں ہے؟ سارا نے سوال کیا۔ وہ راضی اور تم سے خوف زدہ ہے۔ مجھ سے؟ میرے بارے وہ کیا جانتا ہے؟ سارا نے حیرت سے استفسار کیا۔ انڈر ورلڈ میں ایسی باتیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کل شام تک یہاں ہونا چاہیے، مگر اس کی موت یا اغوا ایک ہائی پروفائل کیس بن جائے گا۔ کمران نے امکان ضائع کیا۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، راضی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر تم لوگ مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ یہ تمہارے کام پر منحصر ہے، کام جتنی جلدی ہوگا تم چلے جاؤ گے، سارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک دن درکار ہے، وہ بولا۔ کیسے کرو گے؟ ظاہر ہے یہ کام تمہیں یہیں رہ کر کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے اور کام ہو جائے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ اور میرا کیا کرو گے تم لوگ؟ چودھری ساجد پھر بول پڑا۔ تمہارا فیصلہ میں نہیں، کوئی اور کرے گا، وہ بولی۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہارے سامنے سب کچھ مانوں گا، مگر تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے، وہ پٹڑی سے اترتے ہوئے یہ بولا۔ ہم اگر ثابت کرنے پر آ گئے تو یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کے تہہ خانے میں بھی ایک نیم پاگل لڑکی قید ہے، سارا گہری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ ایک دم چونک کر رہ گیا، پھر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ وہ قید نہیں، پاگل ہے، اور اسی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ مگر وہ پاگل نہیں ہے، سارا نے کہا۔ چودھری ساجد نے کہکا لگانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر فوراً ہی ملتوی کرتے ہوئے بولا۔ اس بات کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، تاہم یہ سچ ہے کہ وہ پاگل اور زیر علاج ہے۔ اسی پاگل نے تمہارے خاص الخاص چمچے یاروں کی گردن کاٹی ہے، یہ جانتے ہو، راضی نے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر استہزائی انداز میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، پھر بولا۔ 60 میں سٹیا جانا تو سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، مگر اب تمہارے سٹیا جانے کا وقت ہوا چل جاتا ہے، راضی نے کہا اور دروازے کی جانب مخصوص اشارہ کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے حیرت و بے یقینی کا پہاڑ اس کے سر پر گر پڑا تھا۔ اگر کوئی کمزور ترین آدمی کسی بلند و بالا پہاڑ کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے سامنے آ جاتا تو بھی اس سے قدر حیرت نہ ہوتی۔ مریم تم؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، تمہاری بہن مریم، جسے تم نے پاگل سمجھ کر تہہ خانے میں رکھا، محض اس لیدات کی خاطر جس میں سے اب 1 روپیہ بھی تمہارا نہیں ہے، مریم اس کے سامنے آ کر پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمران کی آنکھیں بھی پھٹتی چلی جا رہی تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ تم کچھ دیر اور تسلی اطمینان کے ساتھ حیران ہو لو، پھر میں کچھ پرانے کھاتے کھولتی ہوں، وہ بیگ اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی۔ یہ وہی بیگ تھا جو رات میں وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ میری بہن اگر پاگل نہیں تھی تو مجھے تو بتایا ہوتا، ہاں، تاکہ تم مجھے فوراً مار دیتے، اس نے متنفر انداز میں کہا اور ایک دم اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ چنگھار کر بولا۔ پاگل پہلے تھی، اب تو ٹھیک ہو گئی ہوں، میری بہن، یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں، تم میرے ساتھ گھر چلو گی۔ اوہو ساجد صاحب، اب وقت گزر گیا اور تم کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ اس بار سارا بولی۔ تمہاری جتنی بھی جائیداد تھی، ماں، گھر اور گاڑیاں، سب مریم کے نام ہو چکا ہے، میں تم سب کو برباد کر دوں گا، وہ کف اڑاتے ہوئے بولا۔ اور کس کو برباد کرو گے؟ مریم جذبات کی شدت سے رونے لگی۔ تم نے معصوم لڑکیوں کی آبرو ریزی کر کے قتل کیا، پھر ان کے پیچھے آنے والے لڑکوں کو بھی مار ڈالا، تم بکواس کر رہی ہو، پورا گاؤں گواہی دے گا کہ تم پاگل ہو، تمہاری بات پر کون یقین کرے گا، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں سب کچھ ثابت کر دوں گا، تم بھی دیکھ لو، ابھی اور اسی وقت دیکھ لو، اس نے چیخ کر کہا اور بھاری بھرکم بیگ کھول کر اس کے سامنے لٹ دیا۔ سب حیران نگاہوں سے کارپیٹ پر بکھری ہوئی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے سونے کے زیورات کا ڈھیر لگ گیا تھا، اسی ڈھیر میں ساجد کی عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت نوٹوں کی بنڈلوں کی صورت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ 5,000 کے نوٹوں کی سینکڑوں گڈیاں تھیں، ایک فائل تھی جس میں اس کی زمین کے کاغذات تھے، ایک پین ڈرائیو بھی نظر آ رہی تھی۔ چودھری ساجد کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ مریم نے کہہ کر پین ڈرائیو زرار کی طرف بڑھا دی۔ سارا کے اشارے پر اس نے اسے دیوار پر آویزاں LED میں لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایسے مناظر اسکرین پر نظر آنے لگے کہ سب کانپ اٹھے، اور چودھری ساجد اور DSP کمران متعدد لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حالات میں نظر آ رہے تھے۔ ان میں ان لڑکیوں اور لڑکوں کے قتل کے بھی مناظر تھے جو انہوں نے مل کر کیے تھے۔
وہ اشتہاری مجرم بھی ان کے ساتھ تھے جو پولیس کی ہٹ لسٹ پر تھے اور وہ انہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس میں لیلا بھی نظر آ رہی تھی جس کے پیشانی پر چودھری ساجد نے گولی چلائی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رفاقت اور بختاور کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ زراعت بند کرو، اتنا ہی کافی ہے، سارا نے کہا اور اس نے فوراً LED آف کر دی۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے فرش کو گھور رہے تھے جیسے ان کے پھٹنے اور اس میں اپنے غرق ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ سب تم نے کہاں سے؟ بالآخر کمران ہکلاتی ہوئے بولا۔ یہ میں نے نہیں، اس گونگی بہری عورت نے ریکارڈ کیا تھا۔ مریم اس کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑ کر بولی۔ وہ گونگی نہیں تھی، ایک پڑھی لکھی مگر مجبور عورت تھی۔ ریلیکس مریم، پلیز آرام سے بیٹھ جاؤ، سارا نے افسردگی سے کہا اور وہ تن کر چودھری ساجد کے سامنے کھڑی رہی۔ تمہیں شاید اس پر شک ہو گیا تھا کیونکہ تمہارے ایک آدمی نے اسے کوٹری کے آس پاس دیکھ لیا تھا۔ تم نے شاید اسے بھی مار دیا۔ وہ دوبارہ بولی، کیونکہ اس دن کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی، مگر جانے سے پہلے وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس سے آگے تمہیں میں بتاتا ہوں، راضی بولا۔ یہ جو رقم تمہارے سامنے پڑی ہے یہ کم از کم 9 کروڑ کی لگ بھگ ہے۔ سونا بھی اتنی ہی مالیت کا ہے، مگر سب سے اہم چیز یہ جائیداد کے کاغذ ہیں۔ یہ اس مقتول وکیل کے بیٹے نے تیار کیے ہیں جسے تم نے قتل کیا تھا۔ کہ تم سب ملے ہوئے ہو، وہ بمشکل بولی۔ راضی نے اس کے بات پر توجہ نہیں دی اور بدستور بولتا رہا۔ چنانچہ اب ساری کی ساری جائیداد کی وارث مریم ہے، وہ بھی تمہاری مرضی اور وصیت کے مطابق۔ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، چودھری ساجد چلایا۔ ایسا ہم نے نہیں، تم نے خود کیا ہے، مریم پھر سے بول پڑی۔ اس پر تمہارے دستخط بھی ہو چکے ہیں، جو میں نے خود کیے ہیں۔ میں نے پورے 4 سال تمہارے دستخط سیکھنے میں صرف کیے ہیں اور اب تمہارے دستخط تم سے بھی اچھے کر لیتی ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا مریم، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ تم اس جائیداد کا کیا کرو گی؟ مجھے اس جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، وہ بولی۔ میں نے آدھی جائیداد ایک ویلفیئر ٹرسٹ کے نام کر دی ہے اور باقی آدھی ان غریبوں کے نام جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کو تم نے اغوا اور قتل کیا۔ اور یہ سارے ثبوت میں پولیس بلکہ میڈیا کے حوالے کروں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ایک دم کمران چلا کر بولا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ یہ مکافات عمل ہے، اس کے جاتے ہی سارا ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ اب تم دونوں میری طرف سے آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، دونوں بیک زبان بولے۔ ہمیں معاف کر دو، تم دونوں معافی کے مستحق نہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے، راضی نے کہا۔ تم دونوں دولت اور ہوس کے جنون میں ہر حد سے گزر گئے تھے۔ تم اس قدر گر گئے ہو کہ کبھی اٹھ بھی نہیں پاؤ گے، سارا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس قصے اور کس منہ سے معافی مانگو گے؟ میڈم، کل شام تک جابر زمان یہاں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، کمران نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مریم کے جانے کے بعد رفاقت اور بختاور نے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سونے اور نوٹوں کا ڈھیر ان کے سامنے پڑا تھا، مگر وہ ان کی کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ زرار، ان دونوں کو چھوڑ دو، کچھ دیر بعد سارا بولی، پھر روئے سخن کمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ DSP، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات جابر زمان کی تو اسے کل شام سے پہلے میں خود ختم کر دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زرار انہیں ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا، مگر وہ دونوں کہیں بھی جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر دونوں کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسی لمحے راضی کے سیل فون پر نے وائبریٹ کیا۔ اسکرین پر ڈاکٹر رمشا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، وہ کال ریسیو کرنے کے بعد بولا۔ انکل راضی، اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا کی مستفسر نگاہیں راضی پر جمی ہوئی تھیں۔ توقیر بھائی، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا اور بات مکمل کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ اب لفظ اس کی زبان کے دسترس میں نہیں تھے۔ دونوں کو کال منقطع کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ راضی کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر سارا کو یہ اندازہ کرنے میں دقت نہیں ہوئی کہ توقیر جمال ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے۔ دفتن اس کی آنکھوں سے گویا سیلاب سا امڑ پڑا۔